الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ 8 شوال 1344 ہجری میں آل سعود نے جنت البقیع کا انہدام کیا ہے۔ جنت البقیع جو ہے یہ قبرستان مدینہ منورہ یعنی سعودی عرب میں ایک بہت باعظمت قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی عظیم المرتبہ صحابی اور رسول اللہ کی اہل بیت خصوصاً ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بعض جانشین جیسے کہ دوسرے امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام سجاد علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی اسی قبرستان میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ پھر ان کے علاوہ اسلامی دنیا کے بہت ہی مشہور اور معروف صحابی پیغمبر، پھر ان کے قریبی رشتہ دار، پھر رسول اللہ کے وہ چچا جو جناب عباس ابن عبد المطلب تھے، پھر ان کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب، پھر رسول اللہ کے ایک بیٹے ابراہیم، ان کی بھی قبر اسی میں ہی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جو رسول اللہ کی چچی تھی جنہوں نے ان کی پرورش کی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں۔ پھر عقیل ابن ابی طالب، محمد ابن علی ابن ابی طالب یعنی جن کو محمد بن ابی طالب یعنی یہ جو محمد حنفیہ کے نام سے ہیں، پھر جناب ام البنین جو جناب عباس علیہ السلام کی ماں ہیں، پھر اسماعیل جو چھٹے امام کے بیٹے، پھر عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، یہ سب اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ ان کی قبروں پر انہیں روضہ اور گنبد بنے ہوئے تھے، یعنی پہلے کی اگر ہم تصویریں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو 8 شوال 1344 تک یہ روضے موجود تھے۔ پھر ان کے علاوہ مشہور بہت ہی مشہور ہے کہ 7000 صحابی رسول اللہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اسی طرح سے جو 4 مصلی ہیں سنہ جماعتوں میں، ان کے امام مالک علیہ السلام بھی جو مالکی فرقہ ہے ان کے جو امام ہیں تو ان کی قبر بھی اسی میں تھی، اور ان کی قبر پر بھی روضہ بنا ہوا تھا۔ تو پہلا حملہ جو جنت البقیع پہ ہوا ہے وہ 1220 ہجری یعنی پہلی مرتبہ وہابیوں کے ہاتھوں 1220 ہجری یعنی عثمانی حکومت کے ذریعے پہلی سعودی حکومت کے سقوط کے موقع پر یہ واقعہ ہوا۔ 1220 ہجری میں وہابی بقیع کو منہدم کرنے کے لیے مدینے میں داخل ہوئے۔ بقیع کے انہدام کے بہانے انہوں نے بہت سی مسجدوں کو بھی منہدم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے جو گنبد ہے اس کو ڈھانے کی کوشش کی، لیکن وہاں ایسا ان کے ساتھ ہوا کہ یہ ڈر گئے، ایسا معجزہ ہوا اور یہ وہاں رک گئے۔ پھر روضوں کو جو نقصان پہنچا تھا اس کی تعمیر کے لیے عثمانی حکومت نے نئی تعمیر کا ارادہ کیا۔ پھر ساری دنیا سے شیعہ اور سنیوں نے مل کر اس کی نئی تعمیر کے لیے رقم جمع کی، بہت ساری رقم۔ اس طرح بقیع میں خوبصورت روضے تعمیر ہوئے اور دنیا بھر میں مدینے میں حج اور زیارت عمرہ کے موقع پر آنے والے زائرین جو ہیں ان روضوں پر جاتے تھے اور وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھتے تھے، اپنے سروں کو یعنی اپنے دہن سے چومتے تھے، مگر دشمنان پیغمبر نے
اپنی خباثت کا بعد میں ثبوت کیا دیا۔ یوم الہدم، یوم الہدم یعنی انہدام یا ڈھانے کا دن، منہدم کرنے کا دن۔ 1344 ہجری میں جب آل سعود نے مکہ مدینہ اور اس کے اطراف پوری طرح قبضہ کر لیا تو مقامات مقدسہ، جنت البقیع، اصحاب اور خاندان رسالت کے جتنی بھی نشانیاں تھیں، جتنے آثار تھے، اس کو انہوں نے پورا جڑ سے پوری طرح سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح سے انہوں نے اس بارے میں انہوں نے مدینے کے علماء سے فتوے لیے تاکہ وہ جب اس کو گرائیں گے، ڈھائیں گے تو ان کا راستہ جو ہے وہ ہموار رہے، یعنی لوگ کو بتا دیں کہ دیکھو ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے۔ اہل حجاز کو جو اس کام کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، ان کو بھی اپنا حامی بنایا۔ آل سعود نے اس کام کے لیے قاضی القضاء سلیمان بن بلید کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ ان کی مرضی کے فتوے علماء مدینہ سے حاصل کرے، یعنی مدینہ کے عالموں سے۔ اس لیے اس نے علماء مدینہ کے سامنے اس طرح سے سوالات کو توڑ مروڑ کر پوچھا کہ ان کا جواب وہابیوں کے نظریے کے مطابق انہی سوالات میں موجود تھا، یعنی اس نے ایسے سوال کیے تھے کہ اس کے جواب ان کے سوال میں چھپے ہوئے تھے۔ اس طرح مفتیوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ ان سوالات کے وہی جواب دیں جو سوالات کے اندر موجود ہیں، ورنہ انہیں بھی مشرک قرار دیا جائے گا اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی سوالات و جوابات مکے سے شائع ہونے والے رسالے ام القرا ماہ شوال 1344 ہجری میں شائع ہوئے ہیں۔ سلیمان بن بلید نے یوں سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ جن کے علم و دانش میں خداوند عالم دن بدن ترقی عطا کرے، کیا قبروں پر تعمیر و عمارت اور وہاں مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے اور اسلام نے بڑی شدت سے اس کی ممانعت کی ہے تو کیا انہیں انہدام کرنا اور وہاں نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں؟ کیا بقیع جیسی وقف شدہ زمین پر بنائی گئی قبریں، عمارتیں اور گنبد جن کی وجہ سے بعض حصوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، وقف کے بعض حصے کے غصب کے مترادف نہیں ہیں؟ کیا انہیں جتنا جلدی ہو سکے ختم نہ کیا جائے تاکہ مستحقین پر جو ظلم ہوا ہے رفع ہو جائے؟ علماء مدینہ نے ڈر کے مارے انہوں نے سلیمان بن بلید کو جواب یوں لکھا، قبروں پر عمارت بنانا حدیثوں کی رو سے اجماعاً منع ہے، اسی لیے بہت سے علماء نے اس کے انہدام کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام سے ابی الحیاج کی نقل کردہ ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ نے ابی الحیاج سے فرمایا، میں تمہیں ایسے کام پر مامور کرتا ہوں جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مامور کیا تھا، وہ یہ کہ جو تصویر بھی نظر آئے اسے ختم کرو اور جس قبر کو بھی دیکھو اسے برابر کر دو۔ اس مضمون میں اس حدیث پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، صرف اتنا کہ قرآن مجید قبروں پر تعمیرات کی اجازت دیتا ہے، امت اسلامی اس کی حرمت پر متفق ہے۔ ہر زمانے میں مسلمان تعمیرات کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ نے بھی تعمیر کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آخری بات یہ کہ ابی الحیاج کی حدیث کا جو مفہوم وہابیوں نے بیان کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے کس طرح سے انہدام کیا اور کیسا لوٹ مار کیا ہے۔ وہابی جو اپنے کو کہتے ہیں کہ وہ پکے موحد ہیں، وہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ وہابیوں نے 1205 ہجری سے 1217 ہجری تک کئی مرتبہ کوشش کی کہ حجاز میں قابض ہو جائیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آخر میں 1217 ہجری میں طائف پر قبضے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد
1218 ہجری میں مکے پر حملہ کیا اور وہاں کے تمام مقدس مقامات کو منہدم کر دیا، یہاں تک کہ زمزم کے کنویں پر بنی ہوئی عمارت کو بھی منہدم کر دیا۔ 1216 ہجری میں ماہ ذی-القعدہ میں وہابیوں نے کربلا پر بھی حملہ کیا، شہر کا محاصرہ کیا، کوچہ اور بازار میں لوگوں کو قتل کیا، لوٹ مار مچائی، ظہر تک بہت سارا مال رقم لے کر شہر سے باہر ہو گئے۔ لوٹ مار کی رقم کا 5واں حصہ خود سعود نے لیا اور بقیہ مال میں سے 1 حصہ پیادوں کو، یہ جو پیدل تھے، اور 2 حصہ سواروں کو تقسیم کیا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے تو شیعوں کو کافر کہا، یعنی ان کے نزدیک یہ جنگ کفار سے تھی۔ پھر مکہ معظمہ پر انہوں نے حملہ کیا۔ 1925 تھی، یعنی 1925 تھی اور 1344 ہجری، یعنی 1344 ہجری یعنی 1925 عیسوی میں وہابیوں نے بقی پر حملے سے پہلے مکے کے قبرستان ہجون جیسے، جس کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، قبرستان بقی کے بعد سب سے اشرف ترین قبرستان ہے، اس پہ حملہ کیا۔ اس قبرستان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اس قبرستان میں آپ کے اجداد یعنی دادا جناب پردادا جناب عبد مناف، جناب عبد المطلب، چچا ابو طالب، رسول اللہ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا دفن ہیں۔ ان تمام حضرات کے مزار پر گنبد اور روضہ تعمیر تھے۔ وہابیوں نے ان تمام روضوں کو منہدم کیا، پھر مدینے کا رخ کیا۔ یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی انہدامی کارروائیاں آسانی سے انجام نہیں پائی ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں۔ زری میں بہت موجود، بہت زیادہ اس میں قیمتی اشیاء تھی، اس کو انہوں نے لوٹا ہے۔ پھر کس طرح سے انہوں نے 8 شوال 1344 ہجری یعنی 21 اپریل تھی 1925 بروز بدھ، عبدالعزیز بن سعود کی سرگردگی میں وہابیوں نے مدینے کا محاصرہ کیا، دفاع کرنے والوں سے جنگ کی، عثمانی حکومت کے مامورین کو مدینے سے باہر کیا، پھر سب سے پہلے قبور ائمہ علیہم السلام یعنی امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کو منہدم کیا۔ باری باری تمام قبروں کے گنبدوں کو، روضوں کو منہدم کر دیا۔ یعنی اتنے وہاں پر معتبر لوگ تھے سارے، یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب، سید صفیہ بنت عبد المطلب، رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم، جناب علی علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد، عقیل بن ابی طالب، محمد حنفیہ ام البنین، جناب امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، عبداللہ ابن جعفر طیار، دائی حلیمہ، پھر 7000 اصحاب پیغمبر، امام مالک کا مزار، یہ سب ان لوگوں نے بالکل منہدم کر دیا۔ لٹیرے اور قذاق وہابیوں نے جتنی مرتبہ مقامات مقدسہ، قبور ائمہ اور اولیاء پر حملہ کیا، نہ صرف مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کیا، بلکہ سڑکوں اور بازاروں میں لوٹ مار مچائی، بے شمار مال و دولت لوٹ کے لے کے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینے میں بقی کے روضوں سے 40 صندوق ہیرے، جواہرات مرصع بالماس و یاقوت، تقریباً 100 قبضہ شمشیر جن پر خالص سونے کے غلاف چڑھے ہوئے تھے، ان غلافوں پر الماس و یاقوت جڑے ہوئے تھے، سب کچھ لوٹ کے لے کے گئے۔ یہ وہابیوں کی سنگ دلی دیکھیں، ان کا دل کتنا سخت ہے۔ ایک مورخ جس کا نام تھا جمیل صدیقی زہاوی،
نے طائف پر وہابیوں کے حملے کے بارے میں لکھا ہے کہ دودھ پیتے بچے کے سر کو اس کی ماں کے سینے پر کاٹ دیا۔ کچھ لوگوں کو جو قرآن کو سمیٹنے میں لگے تھے انہیں قتل کر دیا۔ جب لوگ گھروں میں باقی نہ بچے تو دکانوں اور مسجدوں میں گھس گئے، یہاں تک کہ جو رکوع اور سجود جس حال میں تھے انہیں قتل کر دیا۔ کتابوں کو کہ جن میں زیادہ تر قرآن مجید تھی، دوسری دینی اور فقہی کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے نسخوں کو کوچہ و بازار میں پھینک دیا، اپنے پیروں سے ان کو رون ڈالا۔ تو تذکر دیکھیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے پیرووں سے اس طرح کی قتل و غارت گری، لوٹ مار تعجب خیز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو کافر اور مشرک جانتے تھے۔ مکہ اور مدینے سے پہلے اس کے کہ وہابیوں کے ہاتھ میں آئے، دارالحرب و دارالکفر اس کو جانتے تھے۔ وہابی جب اس پہ قبضہ نہیں کرتے تھے اس کو جب وہ دارالحرب اور دارالکفر کہتے تھے۔ تو کس طرح سے آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی نے ہم لوگوں کو کیا بتایا ہے؟ دنیائے تشیع کے نامور عظیم مرجع تقلید، مختلف کتابوں کے مؤلف، امامت و ولایت کا دفاع کرنے والے، امام زمانہ علیہ السلام کی خاص عنایتوں، الطاف و اکرام کے سائے میں امامت و ولایت کی تشہیر کرنے والے، صاحب کتاب منتخب الاثر فی امام الثانی عشر، کچھ سال پہلے 8 شوال کی صبح بروز اتوار دنیا اسلام کے لیے ایک عظیم مصیبت کا دن قرار دیا اور فرمایا، یہ مصیبت نہ صرف شیعوں پر اور اہل بیت علیہ السلام پر بلکہ پوری دنیا اسلام پر وارد ہوئی ہے، اور ایک نقصان و ضرر کہ اس بدترین حادثہ نامناسب حرکت سے اسلام کے سامنے درپیش ہوا ہے، ایسا ضرر اور نقصان ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال بہت ہی کم ملے گی۔ مقدس روزہ تاریخ مجسم اسلام میں، یعنی جو روزے ہوتے ہیں یہ اسلام کا مجسم تاریخ ہے، یہ ہوتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کے اسلام کی تاریخ یاد آتی ہے۔ آپ نے متبرک روزوں کو اور ائمہ علیہ السلام سے متعلق دوسرے جو آثار ہیں، جو دوسرے نشانیاں ہیں، اسلام کی تاریخ مجسم قرار دیا اور یوں فرمایا، وہابیوں نے تاریخ اسلام کو برباد کر دیا، اور بدتر یہ ہے کہ اس 80 سال کی مدت میں نہ صرف اس حرکت سے خود کو روکا نہیں بلکہ جہاں کہیں اسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق آثار کو پایا ویران و برباد کر دیا۔ یہ ایسے آثار جو کہ اسلام کی یادگار، برکات اسلام، تاریخ اسلام ہیں، ان کے بغیر تاریخ اسلام ظاہری پشت پناہ نہیں رکھتی۔ شیعوں کے اس عظیم مرجع نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تمام ملتیں اور ادیان اپنے تاریخی آثار کی حفاظت اور مرمت کرتے رہیں، یہ بات مسلمانوں کو اس تاریخ مجسم اسلام کی حفاظت اور نگہداری کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، جیسا کہ پوری دنیا میں یہ آثار محفوظ کیے جاتے ہیں، آثار اسلامی کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ جو بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت سے مشرف ہو، اسلام کے ظہور کے صدیوں بعد نزدیک سے ان کا مشاہدہ کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائیگانی مدظ اللہ تعالی اس حادثے اور مصیبت کو دشمنان اسلام اور سلفیوں کی خود ساختہ فکر قرار دیتے ہوئے یوں تصریح فرماتے ہیں، دشمنان اسلام اور سلفیوں کی اصل فکر ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، چونکہ اس کام کو اپنے لیے رسوائی اور ذلت آمیز پایا تو ایک گروہ کو اکسایا تاکہ وہ اس جنایت کو انجام دیں۔ یعنی کتنی اچھی وہابیوں کی جو فکر ہے، جو سوچ انہوں نے بتائی کہ دشمنان اسلام اور سلفیوں کی جو اصل فکر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، چونکہ اس کام کو اپنے لیے رسوائی اور ذلت آمیز پایا تو ایک گروہ کو اکسایا تاکہ وہ اس جنایت کو انجام دیں۔ تو ہم کو چاہیے ہے کہ نظام جنت البقیع 8 شوال کے دن کو ہم یوم غم قرار دیں۔ آپ نے مسلمانوں سے، بالخصوص شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شیعوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس روز 8 شوال کو محزون اور غمگین ہونا چاہیے۔ اس جنایت انہدام کے انجام دینے والوں پر نفرین کرنا چاہیے، ان کی مذمت کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس عظیم مرجع کی طرح ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی بہت مغموم اور محزون ہیں، بقیع کی اس بدحالی پر گریہ و زاری کرتے ہیں، اپنے اجداد کی قبروں پر صبح و شام بارگاہ خداوندی میں اپنے ظہور کے لیے اذن چاہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان حضرت کے حزن و غم میں شریک ہو جائیں، ان کے دشمنوں پر نفرین کریں، مذمت کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ حضرت تشریف لائیں، اپنے اجداد پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگارا، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارا، اماموں کے روزوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار، امام کے ذریعے سے جنت البقیع کی تعمیر کا سامان کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار، جس طرح ہم اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کے فاتحہ پڑھتے مالک، جلد از جلد ہم اپنے اماموں کے روضوں پر جائیں، جنت البقیع میں جا کر ہم اسی طرح سے گریہ وزاری کرتے ہوئے ان کی قبروں پر زیارتیں پڑھیں، ان کی قبروں کی زیارتیں کریں۔ میرے مولا، ہم سب شیعان حیدر کرار کو کی حفاظت فرما، ان کو ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔